انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا دوسرا دن ہے۔ کل کے درس میں کچھ احباب کو سماعت کے حوالے سے کچھ مسائل درپیش تھے جو کہ ہماری ہی طرف سے تھے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج کل والا جو درس ہے وہی دوبارہ ہوگا، اور اس کی انشاءاللہ چونکہ کل ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی تو آج ریکارڈنگ بھی ہوگی۔ سب سے قبل میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا، اور خصوصاً اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ مولانا و مقتدانہ زاہد محمود بٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے علم میں، عمل میں، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کے فیض میں برکتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہر حوالے سے وہ ہماری بہترین تربیت فرما رہے ہیں، اور جس طرح وہ روحانی تربیت فرما رہے ہیں اسی طرح وہ شریعت کے جو علوم ہے اس سے بھی ہمیں روشناس فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اعمال کی خود بھی پابندی فرما رہے ہیں اور ہمیں بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ہی کے حکم پہ یہ درس قرآن جو ہے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دیگر بھی بہت سارے سلسلے وہ مستورات میں اور اسی طرح مرد حضرات میں وہ چل رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں طرح طرح کے فتنے ہوں گے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ تاریک رات کی طرح فتنے ہوں گے، ایک روایت میں فرمایا کہ قرب قیامت میں اتنے ایسے فتنے ہوں گے کہ جیسے جب تسبیح کا جو دھاگا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے دانے وہ ٹپ ٹپ سے زمین پہ گرتے ہیں، اس طرح سے فتنے آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ترمذی اور دارمی شریف کی روایت ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا جب آپ علیہ السلام نے ان فتنوں کا ذکر کیا، یا رسول اللہ ما المخرج منہا، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن۔ جو بندہ اس کے دامن سے لگ گیا، جس نے قرآن کریم کو اپنا راہبر و رہنما بنا لیا، جس نے قرآنی علوم کو حاصل کیا، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، یہ فتنوں سے بچے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس طویل حدیث میں، لمبی حدیث میں قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، اس قرآن میں تم سے قبل جتنی بھی قومیں گزری ہیں سب کی خبریں موجود ہیں، قیامت تک تمہارے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کی خبریں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ صراط مستقیم اس نے پا لیا، اور جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں کسی اور جگہ پہ ہدایت تلاش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب کلام کو سنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی بندہ وہ کسی کو تلاش نہیں کر سکتا، کوئی اس میں کمی، کوئی غلط راستہ وہ اس سے تلاش نہیں کر سکتا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ لا یشفع منہ العلماء، علماء قیامت کی صبح تک اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ اس کے مطالب و مفاہیم میں غور کریں تو نئے نئے مطالب اور نئے نئے مفاہیم ان کے سامنے آئیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ زیادہ پڑھنے سے، بار بار تلاوت کرنے سے قرآن کریم کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ دوبالا ہوتا جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ قبل جتنے بھی انبیاء تھے ان کے جو معجزے تھے وہ خبریں بن گئی کہ فلاں نبی کا یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ، وہ ساری اب خبریں ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ یہ آج بھی معجزہ ہے۔ جب ہم انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی زندگی میں غور کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب دیکھا جائے تو اس وقت علم نجوم اس کا بڑا چرچا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے کہ جن کے سامنے ان کے قوم کا جو وہ علم تھا وہ بالکل ہیچ ہو گیا، ختم ہو گیا. ان کا علم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کا مقابلہ نہ کر سکا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں جادوگری وہ اپنے عروج پہ ہے، سحر عروج پہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جادو کا توڑ کیا. اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میڈیکل سائنس وہ اپنے عروج پہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نابینوں کو ٹھیک کر لیتے تھے اور جو مردے تھے ان کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیا کرتے تھے. اسی طرح بہت سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے گئے. اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آتا ہے، مکہ کی سرزمین ہے، حجاز مقدس میں. اب جب وہاں پہ دیکھا جائے تو حجاز میں باوجود اس کے کہ اس وقت کوئی بھی مدرسہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، لیکن حجاز مقدس کے جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے عربی میں بڑے ماہر ہیں، بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے شاعر ہیں. مشہور واقعہ ہے امرؤ القیس کا. ابھی 11 یا 12 سال عمر تھی اور اس کے باپ نے اپنے کچھ کارندوں سے، خدمتگاروں سے کہا کہ اسے لے جا کر قتل کر دو. ایک پہاڑ پہ دور لے گئے. جب قتل کرنے کا ارادہ کیا امرؤ القیس کہنے لگا بھی کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا اس وجہ سے کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ یہ 11-12 سال کا ہو گیا اور ابھی تک اس نے کوئی قصیدہ نہیں کہا، کچھ اشعار نہیں کہے اس نے. تو کہتے ہیں وہیں پہ فی البدی امرؤ القیس شروع ہو گیا اور اس نے پورا ایک قصیدہ ان لوگوں کو سنا دیا. اس کے جو قصائد تھے، اشعار تھے، وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے. وہ لوگوں کو چیلنج دیا کرتا تھا کہ بھی میرے اشعار کا مقابلہ کریں. اب ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عظیم کتاب دی کہ جو صرف یعنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے نہیں، بہت ساری وجہوں سے یہ جو کتاب ہے یہ معجزہ ہے. یہ اپنے مقابل دوسرے جو لوگ ہیں ان کو عاجز کرنے والی کتاب، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کتاب کی طرح کوئی کتاب، کوئی آیت قرآن کریم نے مختلف چیلنج کیے تو کوئی یعنی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ عظیم کتاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نازل ہوئی. بہت سارے علماء نے اس کتاب کے جو اعجاز ہے اس پہ علماء نے لکھا ہے. تو اگر اس کتاب کو ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، تو آج بھی اس قرآن کریم کے جتنے معجزے ہیں، خود یہ بڑا معجزہ لیکن اس کے اندر پھر طرح طرح کے معجزے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو اعتراضات کیے گئے مشرکین مکہ نے اور اسی طرح یہودیوں نے، ان میں ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے بڑی یعنی مشاورت سے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے اس کے بارے میں پوچھ کے علم حاصل کر کے کہ بھئی ہم کون سا اعتراض لے کے جائیں. ایک اعتراض لے کے آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی جو کتاب ہے آپ کہتے ہیں یہ قرآن کریم عربی کی کتاب ہے، تو اس میں کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو عربی کے نہیں ہیں، آج تک ہم نے نہیں سنے. پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ اس میں غبارہ کا لفظ ہے، قرآن کریم میں حضوا کا لفظ ہے، اس کتاب کے اندر عجاب کا لفظ ہے. یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ عربی کے نہیں ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، اپنے کسی بزرگ کو، بوڑھے کو لے آئے. وہ ایک بوڑھے بزرگ کو اس کو لے کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس. آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہوا. پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا. 2-3 بار جب آپ علیہ السلام نے اس کو یوں کھڑا کیا، بٹھایا، وہ بوڑھا بزرگ وہ کہنے لگا یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی حضوا ان ھذا لشیء عجاب. ایک ہی پیراگراف میں، ایک ہی یعنی جملے میں اس نے وہ تینوں الفاظ جو تھے وہ استعمال کر لیے. تفسیر منیر میں اس واقعے کو لکھا ہے، اس روایت کو انہوں نے روایت کیا ہے کہ وہ بوڑھا کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی شیخ کبار، ایک بوڑھا شخص ہوں، ضعیف العمر ہوں. اتتخذنی حضوا، کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ جوانوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے، ان کا مذاق نہیں اڑاتے، آپ مجھ بوڑھے کے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے سن لیا کہ بھئی آپ کا جو وہ بوڑھا بزرگ تھا اس نے کیا کہا. تینوں جو الفاظ کبارہ، حضوا، عجاب، تینوں اس نے ایک ہی جملے میں استعمال کر دی ہیں.
اسی طرح دیگر بہت سارے قرآن کریم کے معجزات ہیں. اب جب قرآن کریم میں ہم غور کرتے ہیں، بعض قرآن کریم کی ایسی صورتیں ہیں جن کی ہر آیت میں آپ غور کریں تو آپ کو اللہ کا نام ملے گا. سورہ مجادلہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے کہ ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے، ہر آیت میں لفظ اللہ. اب اسی کے ساتھ متصل سورہ مجادلہ سے کچھ صورتیں قبل سورہ قمر ہے 27ویں پارے میں، سورہ رحمان ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. یہ 3 صورتیں ہیں جو بڑی صورتیں ہیں، 3 4 رکوعات والی صورتیں ہیں. اب ان 3 صورتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں، تینوں صورتوں میں مسلسل کہیں بھی لفظ اللہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے کہ سورہ رحمان میں اس کی ہر دوسری آیت میں لفظ رب آیا ہے. تو عرب نے جب یہ دیکھا حیران ہو گئے کہ یہ تو عظیم کتاب ہے. اس سے آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا اور زیادہ سے زیادہ صرف تلاوت کر لیتے ہیں، باقی ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اس کلام کا اعجاز کیا ہے، اس قرآن کریم کے مطالب و معانی کیا ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے یہ ہمیں کیا حکم دے رہی ہے. تو آتے ہیں اسی کتاب کی طرف، اور اس سے قبل 2 4 ہدایات جو ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. اس درس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی جتنے بھی ہمارے احباب، جتنے بھی دوست ہیں، چونکہ خصوصی طور پہ یہ جو درس ہے کہ ہمارے جو سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے احباب ہیں ان کے لیے ہے، اور عمومی طور پہ باقی جو احباب ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو بھئی درس میں ہماری شرکت جو ہے وہ ایسی ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم طالب علم ہیں اور ہم یہ جو قرآن کریم ہے اس کو سیکھ رہے ہیں. قرآن کے الفاظ کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو بھی سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کا جو قرآن کے جو معانی ہیں، مطالب ہیں، ان کو بھی سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں ہیں تفصیل بھی انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس دوران کوئی نوٹ بک، کوئی کاپی وغیرہ ہو، تاکہ جو چیز ہمیں ضروری لگے اسے ہم نوٹ کر لیں، اس کو ہم اپنے پاس نوٹ کریں اور اسے یاد کریں. انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی ہوگی، اس سے بھی ہمیں اس سے یعنی اچھی مدد ملے گی یاد کرنے میں. اور اگر کسی دوست کا کوئی بھی سوال ہو وہ بعد میں جس وقت بھی چاہے وہ اپنا جو سوال ہے وہ ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجے، تو انشاءاللہ اگر سوال کا تعلق صرف اسی شخص کے ساتھ ہو تو اسی کی طرف وہ بھیج دیا جائے گا، اور اگر تمام احباب یعنی ہم دیکھیں گے کہ اگر اس سے تمام احباب کو فائدہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کو گروپ میں بھی شیئر کیا جائے گا. قرآن کریم کے جو آداب ہیں اس کی بھی ہمیں رعایت رکھنی چاہیے کہ جس وقت ہم درس میں شریک ہوں قرآن کریم ہمارے سامنے ہو اور باوضو ہوں، ہم خوشبو لگا لیں. یہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہیں. قرآن کریم کو اونچی جگہ پہ رکھیں، اور جب تلاوت کریں تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، جیسے عرب پڑھتے ہیں اس طرح ہم قرآن پڑھیں. قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھیں. تو اب یہ قرآن یہ ہے کیا؟ قرآن کریم کا تعارف. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ معجزانہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس یہ کتاب پہنچی ہے. سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ والناس سے ختم ہوتی ہے. یہ قرآن کریم کی بڑی جامع معنی تعریف ہے جو علماء نے لکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ معجزانہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوئی، اور جو جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا اور مصاحف میں یہ لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے، تواتر کے ساتھ ہمارے پاس چلا رہا ہے. یہ کلام سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ والناس سے ختم ہو جاتا ہے. قرآن کریم کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں. امام اشعری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں قرآن کا لفظ قرن سے نکلا ہے، قرن سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی جوڑنے اور ملانے کے ہیں. کیونکہ قرآن معاشرے کو جوڑتا ہے، اخوت بھائی چارہ پیدا کرتا ہے، زندگی گزارنے کے ایسے اصول بیان کرتا ہے. اگر ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ قرآن کریم کے
نام لفظ قرآن کے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اب قرآن کریم کے جو نام ہیں تو اس میں 5 قرآن کریم کے اصل نام ہیں جو قرآن ہی کے اندر مذکور ہیں۔ ایک سب سے پہلا جو نام ہے وہ تو قرآن ہی ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ قرآن تقریباً 61 بار مستعمل ہوا ہے، یہ لفظ آیا ہے، یہ قرآن کریم کا پہلا نام ہے۔ دوسرا نام فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، اور تیسرا نام الذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اس کا چوتھا نام جو ہے وہ الکتاب ہے، ذالک الکتاب، اور پانچواں نام التنزیل ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ 5 قرآن کریم کے اصل نام ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے تقریباً 55 نام ذکر کیے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس چیز کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے عظیم ہیں، پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں، اب اس کے نام سب سے زیادہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، امام الانبیاء، سید الرسل ہیں، آپ علیہ السلام کے نام بھی بہت زیادہ۔ اسی طرح قرآن کریم کے بھی بہت سارے نام علماء نے لکھے ہیں، صفاتی نام۔ ڈاکٹر سبحی صالح مصری عرب ایک عالم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب علوم القرآن میں 90 سے زائد نام لکھے ہیں قرآن کریم کے۔ تو یہ تو قرآن کریم کے نام اور قرآن کریم کا تعارف ہوا۔ اب آگے ہم آتے ہیں قرآن کریم کے معلومات کی طرف۔ یہ قرآن کریم جو ہے جس کا ہم نے ابھی تعارف کیا، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے 30 پارے ہیں۔ یہ 30 پارے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں جب وہ قرآن جمع فرما رہے تھے تو اس وقت یہ 30 اجزاء بنائے گئے تلاوت کی آسانی کے لیے، ایک مہینے میں بندہ آسانی سے قرآن کو ختم کرے، روزانہ 1 جز یا 1 پارہ پڑھے۔ 114 قرآن کریم کی صورتیں ہیں، 540 قرآن کریم کی رکوعات ہیں، 14 سجدے ہیں تلاوت کے، اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں عام طور پہ مشہور 6666 آیات ہیں۔ اکثر علماء نے بھی لکھا اور ہم سنتے آ رہے ہیں، جبکہ جو کوفی علماء ہیں ان کے ہاں وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ 6236 ہیں، اور مدینہ کے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں 6216 یہ قرآن کریم کی کل آیات ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ قرآن کریم کی آیات میں بھی اختلاف ہے، کوئی کم زیادہ ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی بھی آیت کم یا زیادہ نہیں ہے۔ جتنی بھی آیتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی جو منسوخ نہیں ہوئی اس دور سے لے کے آج تک قیامت کی صبح تک، بلکہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کی وہ تمام آیتیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ تو پھر یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا اختلاف کی اصل جو وجہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقف کی وجہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جہاں وقف فرماتے تو بعض لوگ اس کو وہیں پہ ایک آیت شمار کر لیتے کہ یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی، وہیں پہ نشان لگا دیا۔ اب بعض جو ہیں وہ آیت شمار نہیں کرتے کہ بھئی یہ آیت یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں پہ ختم ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اختلاف اس کے اندر یعنی جو مفسرین ہیں محدثین ہیں ان کے درمیان آیا ہوا ہے۔ البتہ اگر آج ہم دیکھیں اور خود قرآن کریم کی جو آیات ہیں ہمارے ہاں آج جو قرآن کریم کی موجودہ صورت ہے اس میں اگر ہم ان آیتوں کو گنیں تو یہ 6236 آیات بنتی ہیں، اور بعض آیتوں میں آپ دیکھیں درمیان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے وقف کیا، تو وہ لوگ چونکہ اس کو الگ آیت شمار کرتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، یہاں پہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں وقف کیا ہے، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ الگ آیت ہے، اور آگے پھر انہ کان توابا یہ الگ آیت۔ تو موجودہ جو قرآن کریم ہے اس میں 6236 آیات ہیں۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں کلمات ہیں، یعنی جب حروف ملتے ہیں تو کلمات بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، یہ 77,439 کلمات ہیں قرآن کریم کے کل۔
حروف جو ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دور میں صحابہ کرام کی قرآن کریم سے محبت کو دیکھیں کہ انہوں نے اس دور میں قرآن کریم کے تمام حروف گنے، اور وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے کل حروف 3,21,250 حروف ہیں۔ اب آگے آتے ہیں قرآن کریم کی منزلیں۔ قرآن کریم میں 7 منازل ہیں۔ یہ 7 منزلیں یہ بھی صحابہ کرام کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ 7 دن میں وہ قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے، ایک ہفتے میں روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم میں اس کے نشانات لگے ہوتے ہیں۔ یہ 7 منازل ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی آسان سا لفظ ہے، فمی بشوق۔ اس کو ہم لکھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، فمی بشوق، فا میم یا با شین واو قاف۔ یہ جو حروف ہیں یہ قرآن کریم کے جو 7 منازل ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پہلا حرف وہ فا ہے، تو پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی پہلی منزل وہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی فا ہے۔ دوسری جو منزل ہے وہ سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے، اور فمی میں دوسرا حرف وہ میم ہے، تیسرا حرف فمی میں یا ہے، اور قرآن کریم کی تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے۔ اور فمی بشوقن میں چوتھا جو حرف ہے وہ با ہے، قرآن کریم کی جو چوتھی منزل ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے۔ اور فمی بشوقن میں 5واں حرف وہ شین ہے، اور قرآن کریم کی جو 5ویں منزل ہے سورہ الشعراء سے شروع ہوتی ہے، سورہ شعراء کے شروع میں بھی شین ہے۔ اور فمی بشوقن میں 6واں حرف وہ واو ہے، اور قرآن کریم کی جو 6ٹھی منزل ہے وہ صافات سے شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں بھی واو ہے۔ اور آخری جو منزل ہے آخری حرف وہ قاف ہے، تو قرآن کریم کی جو آخری منزل ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے۔ فاتحہ سے پہلی، مائدہ سے دوسری منزل، سورہ یونس تیسری، بنی اسرائیل چوتھی، الشعراء 5ویں منزل، والصافات سے 6ٹھی، اور سورہ قاف سے 7ویں شروع ہوتی ہے آخر تک۔ اب اس میں بھی ایک دلچسپ نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی 7 منازل ہیں تو ہر منزل میں کتنی کتنی صورتیں ہیں۔ انتہائی آسان اس کا یاد کرنا، اگر ہم پہلی اور آخری صورت کو یاد کر لیں، پہلی اور آخری منزل کی صورتوں کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں یہ ساری صورتیں یاد ہو جائیں گی۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں پہلی جو منزل ہے فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک، تو اس منزل میں 4 صورتیں کل۔ تو ان 4 صورتوں میں اگر ہم سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیں پہلی صورت تو 3 صورتیں رہ جاتی ہیں۔ جو بڑی صورتیں ہیں وہ 3 صورتیں ہیں فاتحہ کے علاوہ۔ جب دوسری منزل میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 5 صورتیں ہیں، تیسری منزل میں 7 صورتیں ہیں، چوتھی منزل میں 9 صورتیں ہیں، 5ویں منزل میں 11 صورتیں ہیں، 6ٹھی منزل میں 13 صورتیں ہیں، اور آخری 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ تو ہر منزل میں 2 صورتیں، ان کا اضافہ کرتے جائیے، اور یہ یاد رکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پہلی منزل میں فاتحہ کو چھوڑ 3، پھر 5، پھر 7، پھر 9، پھر 11، پھر 13، اور جو آخری منزل ہے اس میں 65 صورتیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اب اس سے آگے ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی جب قرآن کریم میں یہ 7 منازل ہیں اور 6236 قرآن کریم کی آیات ہیں، اور قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، یہ 77,439 یہ کلمات اور الفاظ ہیں، اس کا تو یاد کرنا یا اس کے مطالب و معانی ہمارے لیے جو ہم عجم ہیں، غیر عام ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ان کو کیسے سیکھیں گے۔ یہ 77,000 جو کلمات ہیں ان کے معنی ہم کیسے یاد کریں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ بار بار آئے ہوئے ہیں۔ یہ 77,439 جو کلمات ہیں ان میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اقیم الصلاۃ، یہ جو حکم ہے نماز کا، یہ 700 بار آیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ اے ایمان والو، یہ 86 بار آیا ہوا ہے۔ تو جب ہم 700 بار ایک لفظ کو یاد کر لیا الحمدللہ، 700 الفاظ و کلمات، اس کے معانی ہمیں آگے یا ایھا الذین آمنوا یہ ہم نے یاد کر لیا، 86 الفاظ و کلمات، ان کے معانی ہمیں آ گئے۔ تو بلکہ اس میں بھی یہ 2 کلمے ہیں یا ایھا الذین آمنوا الگ الگ۔ تو اس طرح جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم میں جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو یعنی بار بار استعمال نہیں ہوئے، صرف ایک بار استعمال ہوئے ہیں، تو یہ ٹوٹل 2000 کلمات بنتے ہیں۔ جو بار بار استعمال نہیں ہوئے، صرف ایک بار استعمال ہوئے ہیں۔
اب ان 2000 الفاظ میں بھی قرآن مجید میں وہ الفاظ جو عام طور پہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ 500 ہیں. 500 الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. مثلا قبر کا لفظ ہے، اردو عربی میں ایک ہی نام ہے. حشر کا لفظ ہے، روح کا لفظ ہے، بدن کا لفظ ہے، قلم ہے، کتاب ہے. یہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. ان 2000 میں سے جب ہم نے 500 نکالے تو باقی صرف 1500 الفاظ بچ جاتے ہیں جو بار بار استعمال نہیں ہوئے. اب دیکھیں اگر 1500 جو الفاظ و کلمات ہیں یہ ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ پورے قرآن کریم کے جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کے معانی اور ان کے جو مطالب ہیں وہ ہمیں آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس ہمت کی بات ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 آیتیں یاد کیا کرتے تھے، اور جب تک ہمیں وہ آیتیں یاد نہ ہوتی تب تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. اسی کو پھر یاد کرتے پھر آگے بڑھتے. تو آج الحمدللہ ہمارے لیے تو ہر طرح کی سہولیات ہیں. تو ہمیں قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا یاد کرنا، قرآن کریم کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنا یہ کوئی مشکل نہیں. تو اب آگے ہم آتے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جسے ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزانہ کلام ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. تو اس کلام قرآن کریم کا اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور آیا یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی طرف وحی کیوں بھیجی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بھئی کہ جتنے بھی انبیاء کرام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرائع علم جو ہیں وہ 3 پیدا کیے ہیں. ہمارے پاس علم کے 3 ذرائع ہیں. سب سے جو پہلا علم کا ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس حواس 5 ہے. ہمارے جو 5 حواس ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، اس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لے لیتے ہیں. آنکھ سے دیکھ کے، کان سے سن کے، ناک سے کسی چیز کو سونگھ کے، زبان سے ٹک کے، اور ہاتھ سے کسی چیز کو مس کر کے، ٹچ کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں. مثلا ایک آسان سی مثال میں عرض کرتا ہوں. ایک دیوار ہے، ہم اس دیوار کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ دیوار ہے. یا کوئی بندہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس دیوار کے اوپر اگر وہ ہاتھ لگا لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ دیوار ہے. تو اب یہ تو ٹھیک ہے کہ آنکھوں کے ذریعے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ دیوار ہے، اور ہاتھ کے ذریعے مس کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اب اس سے آگے کہ آیا یہ دیوار کس نے بنائی، یہ کیسے بنی، کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں بنی تو اس لیے نہ ہمیں آنکھ بتا سکتی ہے، نہ کان، نہ ناک، نہ زبان اور نہ ہاتھ. یہ جو حواس 5 ہے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ یہیں تک محدود ہے، یہاں سے آگے یہ کام نہیں کر سکتی. اب یہاں سے آگے ایک اور علم کا ذریعہ ہے جس کا نام عقل ہے. اب ہماری عقل وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھی اس کا کوئی بنانے والا بھی موجود ہے جس نے اس دیوار کو بنایا. اب اس سے آگے کہ بھئی یہ دیوار کیوں بنائی گئی اور اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، کیسا استعمال بہتر ہے، کیسا استعمال بہتر نہیں ہے، یہ ہمیں عقل بھی نہیں بتا سکتی. مثلا ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں کہ وہ پستول کی مثال ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پستول ہے، ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ پستول ہے. تو اب آنکھ کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ پستول ہے. عقل کے ذریعے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے اس کا کوئی بنانے والا بھی موجود ہے، کسی جگہ پہ یہ بنی ہوئی ہے. تو اب آگے کی بھی اس کا استعمال کیسے ہو یہ ہمیں عقل نہیں بتا سکتی. وجہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی بندہ اس پسٹل کے ذریعے، پستول کے ذریعے کسی بندے کو قتل کر دے تو اب ساری دنیا کہتی ہے کہ بھئی اس بندے نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، لہٰذا اب قصاصاً اس بندے کو بھی قتل کیا جائے. تو اب ہماری عقل یہ کہتی ہے جیسے اس نے کیا اسی طرح سزا اس کو ملنی چاہیے. اب ہم جب اس کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں جیسے اس نے فلاں بندے کو قتل کیا، اس کے بچے وہ یتیم ہو گئے، گھر والی وہ بیوہ ہو گئی، تو اب جب دوسرا بندہ جس نے قتل کیا، اب ہماری عقل کہہ رہی ہے اس سے اسی طرح کا بدلہ لیا جائے تاکہ اس کے جو بچے ہیں، اس کی گھر والی وغیرہ وغیرہ، ان تک بھی یہ دکھ پہنچے جیسے دکھ اس نے دوسرے بندے کو دیا. تو جب ہم اس بندے سے قصاص لیتے ہیں، اس کو قتل کیا جاتا ہے،
تو اب ہماری عقل ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے اس سے بدلہ لیا جائے، دوسری طرف عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی جو کام اس بندے نے کیا وہی کام تو بھی کر رہا ہے. اب جیسے اس نے کسی کو پستول کے ذریعے قتل کیا، اب تم بھی وہی کام کر رہے ہو، تو یہ تو ٹھیک نہیں. تو اب اس کا استعمال کیسے ہو؟ آیا اس بندے کو قصاصاً قتل کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اب عقل وہ دونوں طرف دیکھ رہی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو عقل ہے اس کا دائرہ کار بھی محدود ہے، اور یہ بھی ایک مقام پہ جا کے وہاں پہ کام چھوڑ دیتی ہے. حواس خمسہ اس کا علم وہ بھی دائرہ کار بھی محدود ہے، اور اس کا علم وہ بھی درست نہیں ہو سکتا. ہر جگہ پہ اس کا علم وہ درست نہیں ہوتا، کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. ہم ریل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اب ہم باہر دیکھتے ہیں تو باہر ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ درخت چل رہے ہیں، ہمیں درختوں کے چلنے کا گمان ہوتا ہے، حالانکہ درخت تو نہیں چل رہے ہیں، اب ریل ٹرین چل رہی ہے. اب دیکھیں یہ حواس خمسہ اس نے ہمیں جو علم دیا وہ غلط دیا. عقل جو ہے وہ بھی دھوکہ دے دیتا ہے، اور بہت سارے مقامات پہ ایسا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے میرے استاد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹم بم کا جو تعارف ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں ایٹم بم کا جو انہوں نے تعارف لکھا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایٹم بم وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے 1 کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی. اب دوسری ہم تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے بم گرائے تھے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، تو انہوں نے بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ اس کا یعنی اس حوالے سے تعارف کریں کہ اس کے ذریعے ہم نے 1 کروڑ انسانوں کی جانیں بچائیں. اگر یہ بم نہ گرائے جاتے تو 1 کروڑ انسانوں کی جانیں چلی جاتی. آج بھی اب ہمیں عقل کہتی ہے، الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کے دور میں، اس دور میں خنزیر حرام قرار دیے گئے اس لیے کہ اس دور کے خنزیر گندے ہوتے تھے، غیر پسندیدہ ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی. آج کل کے جو خنزیر ہیں اب تو بڑے ہائیجینک فارم تیار کیے گئے ان کے لیے، بڑے صحت مندانہ طریقے سے ان کی پرورش ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ حرام نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھی یہ جو عقل ہے اس کا دائرہ کار بھی محدود ہے، اور اس کا علم ہر جگہ درست نہیں ہوتا. تو عقل کے یہ جو 2 ذرائع ہیں حواس خمسہ، اور علم کے جو 2 ذرائع ہیں حواس خمسہ اور عقل، تو ان کا دائرہ کار بھی محدود ہے اور اس کا علم بھی محدود ہے. ہر جگہ اس کا علم درست نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا اس سے آگے ایک اور علم ہونا چاہیے کہ جس علم میں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو، کوئی گمان نہ ہو. اور یہی علم کا جو تیسرا ذریعہ ہے یہ وحی. انبیاء کرام کی طرف علیہم الصلوات و تسلیمات کی طرف جو وحی کی گئی، تو یہ علم کا وہ تیسرا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مستند اور قوی ذریعہ ہے. تو اب وحی کے معنی کیا ہیں؟ وحی کے لغوی معنی ہیں لکھنے کے، اشارہ کرنے کے، الہام کے، خفیہ بات کے. اس لغت میں اس کے یہ معنی لکھے ہوئے ہیں. علامہ زبیدی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں وہی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کلام کو اپنے نبیوں کی طرف نازل کرتا ہے اس کلام کو وحی کہتے ہیں. اب وحی کی ابتدائی جو قسمیں ہیں وہ 3 قسمیں ہیں. ایک قلبی وحی ہوتی ہے، دل میں کوئی بات ڈال دینا، جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے خواب ہوتے ہیں، یہ بھی وحی کا ایک ذریعہ ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کا جو خواب ہے وہ حجت نہیں ہے، انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ وحی ہوتے ہیں. اسی طرح کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کے ساتھ کلام کرے، بات کرے، نبیوں میں سے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا. اور تیسری جو صورت ہے وہ ہے فرشتے کے ذریعے کسی نبی سے بات کرنا، نبی تک کوئی پیغام پہنچانا. تو یہ وحی کے ابتدائی 3 طریقے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا جو وحی نازل کی گئی، تو وہ کن کن ذرائع سے ہوئی، اس کے طریقہ کار کیا تھا، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں علامہ حلیمی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں تقریباً 46 طریقوں سے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی. جو 3 قسمیں میں نے بیان کی یہ عام ہیں تمام انبیاء کرام کی طرف، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وحی کی گئی اس میں قلبی وحی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے، اور یہ فرشتے کے ذریعے جو وحی ہے وہ بھی موجود ہے. تو اس کے جو طریقے ہیں وحی کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نزول کے جو 86، تو ان طریقوں میں کچھ طریقے جو ہیں وہ اہم ہیں جن کو علماء کرام نے لکھا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا جو کل کا درس ہوگا وہ اسی وحی کے حوالے سے ہوگا کہ نبی علیہ السلام پہ وحی کے نزول کے کون کون سے طریقے ہیں،
اور وہی کشف اور الہام میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کی پہلی وحی اور آخری جو وحی ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کب ہوئی، کون سی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت ہے اور آخری آیت کون سی ہے، اور نبی علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں نبی علیہ السلام پر کتنی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سلسلہ عالیہ کی برکات نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہمارے اس درس کو اللہ سبحانہ و تعالی قبولیت، شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔